آزادی ایک ایسا لفظ ہے، فریڈم ایک ایسا لفظ ہے کہ جو کہ آپ کو نہ صرف فلموں میں، نہ صرف جذباتی قسم کے ڈائلاگز میں سنائی دے گا، بلکہ جتنی بھی آپ سیاسی تقریریں سنیں گے، خاص طور پہ اگر وہ کسی بڑے مقصد کے لیے تقریر کی گئی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ لفظ ضرور شامل ہوگا. اور کئی جگہ جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آپ بھی محسوس کریں گے کہ یہ لفظ بڑا غلط استعمال کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ جارج بش اٹیک کر رہے ہیں عراق پہ، اور اس اٹیک کا نام بھی وہ رکھیں گے آپریشن فریڈم یا ایسا کچھ نام رکھیں گے، تو بڑا ڈسٹربنگ سا لگتا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم نے فریڈم موومنٹس کا بھی سنا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ اس خطے میں برٹش کی حکومت رہی اور بہت عرصہ رہی، آپ جانتے ہوں گے، اور اس کے خلاف ہم جانتے ہیں کہ ایک آزادی کی تحریک چلی. اینڈ وی کال اٹ دیٹ. So there have been many different movements in history that have appealed to the idea, the central idea of human freedom. جب میں چھوٹا سا تھا تو میری ایک فیوریٹ مووی تھی، تو اس فیوریٹ مووی میں ایک فیوریٹ ڈائلاگ تھا. میں نے سوچا کیوں نہ آج کا لیکچر اس فیوریٹ ڈائلاگ سے شروع کریں. یہ جو ڈائلاگ ہے کہ they may take away our lives but they will never take away our freedom, of course has to become. اس زمانے میں ٹویٹر نہیں تھا، اگر ٹویٹر ہوتا تو اس پہ اتنی میمز بنتی جس کی حد حساب کوئی نہیں. مگر اس وقت بھی ایک بڑی پاپولر اور فیمس قسم کی لائن تھی جو ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ کوٹ کرتے تھے، یار کیا تقریر تھی یار، زبردست یہ وہ. So but what does it mean? What do we mean? What does he mean when he says, they will take away our lives but they will never take away our freedom? Or what does anybody really mean by that? That really ought to be the question. And there may not be a simple answer to that, although it seems کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی سادہ سی بات ہے what freedom means, and they understand what it means. But in different epochs and in different societies, freedom has meant different things to people. اگر ہم بالکل سادہ سی ڈیفینیشن لیں اور انڈیویجول پوائنٹ آف ویو سے لیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ what does it mean for you to be free as an individual, تو I think اس کا جواب تو بہت سادہ سا آپ دے سکتے ہیں، اور تقریباً جو میں نے کوئزز پڑھے اس میں سب نے ٹھیک جواب دے دیا ہے. اور جواب یہی ہے کہ اٹ از دا پاور اور رائٹ ٹو ایکٹ، اسپیک اینڈ چینج ایز ون وانٹس وداؤٹ ہنڈرنس اور ریسٹرینٹ. جیسا میرا دل چاہے میں کروں، جو میری چوائس ہے میں اس پہ امپلیمنٹ کر سکوں، مجھے کوئی روکے نہ، میرے خلاف کوئی روک تھام نہ ہو، جو میرا فیصلہ ہو وہ امپلیمنٹ میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. یہی فریڈم کا مطلب ہے فرام این انڈیویجول پرسپیکٹو. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چیز انڈیویجول پرسپیکٹو سے ٹرو ہے، ضروری نہیں کہ وہ ایک سوشل پرسپیکٹو سے بھی اسی طرح سے ٹرو ہے. جو چیز آپ کے پوائنٹ آف ویو سے درست لگتی ہے ضروری نہیں کہ سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہی بات درست لگتی ہے. اور اس کو ذرا ایگزامن کریں گے ان جسٹ اے لٹل بٹ. سو فریڈم از آفن ایسوسیٹیڈ ود دی آئیڈیا آف لبرٹی، ود دا آئیڈیا آف اٹانومی. اٹانومی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے فیصلوں کا اختیار رکھتے ہیں. سو یو آر گیونگ your own laws to yourself. You are the author of the laws that dictate your life. Nobody else is dictating anything to you. You are determining it for yourself. So political science میں اور تقریباً تمام عام زبان میں بھی ہم جب بھی آزادی یا فریڈم کی بات کرتے ہیں تو we take it as a given کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے، آزادی ہونی چاہیے. If you want to make the case against freedom, if you want to say کہ نہیں یہ آزادی نہیں ہونی چاہیے، فلاں لوگوں کو آزاد نہیں ہونا چاہیے یا فلاں آزادیاں نہیں ہونی چاہیے، تو a case has to be made for that rather than a case being made کہ آزادی ہونی چاہیے. جہاں پہ بھی آزادی کو کنسٹرین کرنا ہے وہاں پہ ایک سالڈ کیس کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پہ آزاد چھوڑنا ہے وہاں پہ اکثر و بیشتر سالڈ کیس کی ضرورت نہیں ہوتی، بیکاز پرزمپشن یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ وہ اچھی چیز ہے. سو اسی سے ہم انٹر ہوتے ہیں انٹو ٹو کانسیپٹس آف پازیٹیو اینڈ نیگیٹو فریڈم. دس از ازایا برلن. چارلز ٹیلر کا بھی یہی کانسیپٹ تھا، اور وہ کہتا ہے نیگیٹو لبرٹی، نیگیٹو فریڈم کا مطلب یہ ہے ہیئر فریڈم اینڈ لبرٹی آر بینگ یوزڈ انٹرچینجبلی. تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ پہ کنسٹرینٹ لگی ہوئی ہے اس کو آپ شامل کریں گے نیگیٹو لبرٹی کے اندر. یعنی کہ آپ کی لبرٹی کو کسی چیز نے نگیٹ کیا ہوا ہے، روک کے رکھا ہوا ہے، کسی ایکسٹرنل فیکٹر نے روک کے رکھا ہوا ہے، نگیٹ کیا ہوا. مثال اس کی سب سے ایزی ایگزامپل تو یہ ہے کہ ریاست اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے، جو بھی کرنا ہے. قانون کے دائرے سے جب آپ باہر جائیں گے،
تو ظاہری بات ہے کہ قانون پھر آپ کو پکڑے گا, آپ کو جیل میں ڈالے گا, آپ کے خلاف ٹرائل ہوگا, آپ کو ہو سکتا ہے پیسے دینے پڑیں, کوئی نہ کوئی آپ کے خلاف سزا مقرر کی جائے گی. So that is the sense in which we talk about negative liberty, because it impinges on our ability to do what we want to do. Something external to us is impinging on our ability to do what we, or restraining our ability to do what we really want to do. It is negative in the sense that it is negating our liberty and freedom. So what then is positive liberty? Positive liberty is involved in the answer to the question, what or who is the source of control or interference that can determine someone to do or be this rather than that. یعنی کہ positive liberty اس sense میں لی جاتی ہے کہ let's say it's not a question of whether there are restraints etc, but what is it that can develop within me, or what is it that is within me that is restraining myself from doing the things that I want to do. So positive liberty in a certain sense is enabling somebody to do certain things. This goes all the way back to actually Immanuel Kant. The idea that there are certain things that are restraining you from doing things that you should not be doing, ٹھیک ہے, وہ negative ہے, and there are certain things that there are no restraints there, but still you are unable to pursue or be the things that you want to do or be, etc. There are no restraints on you to become a doctor or an engineer or something else or a lawyer, and yet you are not able to become it. تو اس sense میں آپ کو enable کرنا to be what you can be, آپ کے اپنی potential کو reach کرنا یا اپنی aspirations goal تک پہنچنے میں آپ کی مدد کرنا, اس کو ہم کہیں گے positive liberty. So that you can do what you want to do. There's no constraint on you otherwise to do what you want to do. But somehow you're still not able to reach that goal, whatever it is that you desire. چاہے وہ goal جو ہے وہ آپ کی career کے اعتبار سے ہو, وہ society کے اعتبار سے ہو. Something is holding society back, although it's not a negative force that's holding it back, but something is preventing you from achieving what it is that you want to achieve. So how do we fix that particular problem? So these are the two angles in which often liberty is discussed, as negative or positive liberty. The biggest political example one can find of this is the debate between those جو کہتے ہیں کہ ریاست کو چھوٹے سے چھوٹا ہونا چاہیے, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاست کو بڑا ہونا چاہیے اور ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی ہیلتھ اور ایجوکیشن اور ویلفیئر کا خیال رکھے. سو ایک سائڈ پہ ہیں پیپل لائک نوزک, رائٹ, جو کہتے ہیں کہ کم سے کم اسٹیٹ ہو. آپ اس کو کہیں گے کہ یہ نیو لبرلز بھی ہیں, ٹھیک ہے, although he himself is what we call a libertarian. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اسٹیٹ بڑا ہوگا, جس بھی شکل میں ہو, چاہے اسٹیٹ اس وجہ سے بڑا ہو کہ وہ کہے کہ میں آپ کو کوئی ویلفیئر دینا چاہتا ہوں, میں یہ دینا چاہتا ہوں, میں وہ دینا چاہتا ہوں, مگر ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جہاں پہ بھی ریاست بڑی ہوگی وہاں پہ نیگیشن آف لبرٹی ہوگی, وہ لبرٹی کو پیچھے پش کرے گی. کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ بھی ریاست بڑی ہوگی, اس کا مطلب ہے ریاست کا جو ڈومین ہے آف آل دا ڈیسیژنس, جس کو ہم پبلک ڈومین پہلے کہہ رہے تھے, پولیٹیکل ڈومین ایک پچھلے لیکچر میں نے اس کو کہا, وہ بڑھ جائے گا, اور جو پرائیویٹ ڈومین ہے وہ شرنک ہو جائے گا. آف دا ٹوٹل ڈیسیژنس دیٹ سوسائٹی از گوئنگ ٹو ٹیک, how many decisions belong in the public realm and how many belong in the private realm. آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں نے پوچھا کہ اگر would you give the state the right to determine کہ آپ کے بچے ہونے چاہیے, کتنے ہونے چاہیے, کب ہونے چاہیے, کیسے ہونے چاہیے, so on. تو اکثر لوگوں نے کہا کہ سر ایسا تو انفارچونیٹلی بڑے سارے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے, مگر بہرحال you did not necessarily want to give that right to the state, ٹھیک ہے نا, you want to keep that for yourself کہ بھئی یہ میرا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے, میرا ایک پرائیویٹ ایشو ہے. اس کی سے بھی بڑی ایگزامپل آف کورس یہ ہے از ریلیجن. از اٹ دا ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ ٹو ڈیٹرمن فار یو کہ آپ کا کیا ریلیجن ہونا چاہیے, یا از اٹ این انڈیویجول معاملہ بٹوین یو اینڈ گاڈ اور دا کریٹر کہ آپ کس طرح سے اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرتے ہیں, کس طرح سے نہیں. کیا یہ آپ کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے جس میں ریاست کو عمل دخل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے, یا کیا یہ ایک پبلک معاملہ ہے جس میں ریاست آپ کو ڈکٹیٹ کر کے کہہ سکتی ہے کہ نہیں یہ فالو کرنا ہے طریقہ, یہ نہیں فالو کرنا. واٹ از اٹ دیٹ وچ وے آر یو گوئنگ ٹو سٹ آن دیٹ. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ انڈیویجول کا اپنا فیصلہ ہے. ریاست آج کے زمانے کے اندر, پہلے ایسے نہیں تھا, آج کے زمانے کے اندر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انڈیویجول کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس طرح سے عبادت کرنا چاہتا ہے, کس طرح سے نہیں کرنا چاہتا, کیا ریلیشن شپ پیدا کرنا چاہتا ہے, نہیں کرنا چاہتا, کس ریلیجن کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے, نہیں. ریاست ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی آپ کو کہ آپ نے ہاتھ یوں باندھنے ہیں یا یوں رکھنے ہیں یا کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی آپ کو بتا نہیں سکتی. آپ کا ہاں آپ مختلف آراء لے سکتے ہیں, رائے لے سکتے ہیں,
اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں مجھے یہ بات ٹھیک لگتی ہے، مگر یہ فیصلہ آپ کا ہے، ریاست کا نہیں. سو یہ ان اے سرٹن سینس پرائیویٹ ہے، پبلک کنسرن نہیں ہے. مگر پرانے زمانے میں اوبیسلی کئی زمانوں کے اندر کئی سوسائٹیز کے اندر ضروری نہیں کہ اس کو ایک پرائیویٹ میٹر کنسیڈر کیا جائے. جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں گریس میں یہ کوئی، روم میں یہ کوئی پرائیویٹ میٹر نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا. ریاست آپ کو کہہ سکتی تھی ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. سو نوزک اور دوسرے لبرٹیرینز اور نیو لبرلز کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم ریاست کو اپنی زندگی سے دور رکھیں نا اتنے ہم خوش رہیں گے، اتنا ہماری فریڈم زیادہ رہے گی. ریاست از دا مین obstruction ٹو فریڈم. جو نیگیٹو لبرٹی والی بات ہے وہ کون نیگیٹ کر رہا ہے؟ بھائی تمہارا بھائی تو کر بھی لے گا تو کتنا کو کر لے گا، اس کے پاس کتنی کو طاقت ہوگی. تمہارا دوست اگر آ کے کہے گا یار یہ پیزا نہیں کھانا، یہ برگر کھا لے، what difference does it make؟ تو کہے چل بھائی میں جو مرضی کھاؤں. مگر ریاست آپ یاد رکھیں وہ ادارہ ہے which has a monopoly on force. It has force and force based on public power. Private power بھی نہیں، پبلک پاور. یعنی پوری سوسائٹی سے ٹیکس کلیکٹ کر کے میں نے ایک فورس اکٹھی کی ہوئی ہے، اس کا کوئی پرائیویٹ انڈیویجول کیا مقابلہ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اگر اس فورس کو میں استعمال کرتا ہوں کسی مقصد کے لیے بھی، تو اس کا مطلب ہے جو ریلم آف ڈیسیجن میکنگ ہے جس میں آپ کا اختیار ہے وہ سکڑ گیا، اور جو ریلم آف ڈیسیجن میکنگ ہے جس میں ریاست کا اختیار ہے وہ بڑھ گیا. دیٹ از ہاؤ نیو لبرلز آفن تھنک آرگیو اینڈ دیٹ از دیئر کیس. لبرٹیرینز بھی اور نیو لبرلز بھی. فرق کیا دونوں میں؟ کہ نیو لبرلز جو ہیں وہ اکثر اکنامکس کے شعبے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اکنامک ڈیسیجن میکنگ جو ہے اور اکانومی کے کویسچنز جو ہیں وہ بس ریاست کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ان کا سب سے فیمس فریز یا پاپولر فریز یہ ہے، اٹ از ناٹ دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو ڈو بزنس. یہ بڑا مقبول فکرہ ہے کہ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی معیشت کو سنبھالے، یہ پبلک کا کام ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ نہیں. تو جب وہ اکنامکس کے شعبے میں ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ریاست چھوٹی سے چھوٹی ہو، تو ان کو ہم کہتے ہیں نیو لبرلز. ناٹ ٹو بی مسٹیکن ود لبرلز، جو کلاسیکل لبرلز ہیں وہ اور ہیں. اور جب وہ سوسائٹی کے معاملات میں یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو چھوٹے سے چھوٹا ہونا چاہیے، تو ان کو ہم اکثر کہتے ہیں لبرٹیرینز. ٹھیک ہے، جس طرح نوزک ایک لبرٹیرین تھا. دوسری سائڈ پہ وہ لوگ ہیں جو کہ پازیٹیو لبرٹی کی بات کرتے ہیں. اس میں یہ جان رولز شامل ہے. پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو جان رولز کے بارے میں بتایا تھا، ویل آف اگنورنس کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی آپ امیجن کریں جس میں آپ نے فٹ ہونا ہے، مگر آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کہاں پہ اس میں فٹ ہوں گے. آپ اس کے ٹاپ پہ ہوں گے، باٹم پہ ہوں گے، ادھر ہوں گے، ادھر ہوں گے، کس سوشل پوزیشن پہ ہوں گے. اس میں آپ اگنورنٹ ہیں. یہ ویل آف اگنورنس ہے آپ کے اور اس سوسائٹی کے درمیان. اب مجھے یہ بتائیے کہ کس قسم کی سوسائٹی آپ بنانا پسند کریں گے، کس قسم کا سٹرکچر آپ چاہیں گے کہ ہونا چاہیے. کیا آپ ایسے چاہیں گے کہ ایک ایسا سٹرکچر ہو جس میں غلامی ہو، کوئی پتہ نہیں کہ آپ کو ہی وہ غلام بننا پڑے، رائٹ؟ سو یو وڈ ناٹ وانٹ ایک ایسی سوسائٹی جس میں غلامی ہو. اف یو ڈونٹ نو ویدر یو گوئنگ ٹو بی دا غلام اور دا آقا، آپ نہیں چاہیں گے کہ غلامی ایسی سوسائٹی میں ہو. تو آپ جو لیسٹ ویل آف بندہ ہے اس کے لیے کوئی ٹالریبل کنڈیشن بنائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ خود اس لیسٹ ویل آف پوزیشن میں کل کو پھنس جائیں. تو اس لیے آپ ایک ریشنل ڈیسیجن کریں گے کہ بھئی سب کے لیے کچھ نہ کچھ بیسک لیول آف سوسائٹی، ہیومن ایگزسٹنس وغیرہ ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے. مجھے ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اس پوزیشن میں جانا پڑے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ آپ کہیں کہ پٹ یور سیلف ان دی ادر پرسنز شوز. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں سڑک پہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، پٹ یور سیلف ان دیئر شوز. آپ کو تو نہیں بھیک مانگنی پڑی، مگر اگر آپ کو بھیک مانگنی پڑتی اور اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو اپنا ہاتھ پھیلانا پڑتا، تو it would be a humiliating experience, would it not? It would destroy the humanity in you. It would destroy all sense of self-respect. You would feel کہ بھی میں تو اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھ سکا، میں ان کو بھوک سے بچا نہیں سکا، میں کتنا میری زندگی کتنی حقیر ہو چکی ہے. تو if you would feel that, you would never want to feel that way. I'm sure none of you would want to feel that way. Even within your friends, اگر آپ کے پاس کبھی لنچ منی کم ہو جائے تو آپ تھوڑا صرف اچھے دوست سے ہی پوچھیں گے نا کہ یار ذرا برگر تو کھلا دے یار، آج پیسے بھول گیا ہوں میں، جو بھی، رائٹ؟ سو ایک سرٹن سینس آف ہیومن ڈگنیٹی ہوتی ہے جو ہر بندے میں ہوتی ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان دیٹ پوزیشن. سو اگر آپ اف یو پٹ یور سیلف ان دی ادر پرسنز شوز، دین یو ول سے یار ہاں آئی ڈونٹ وانٹ اے سوسائٹی جس کے اندر ایک ایسی پوری کلاس آف پیپل ہو، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف لوگ ہوں جو زندہ ہی ایسے رہتے ہوں کہ وہ ہاتھ پھیلا کے زندہ رہتے ہوں، جو زندہ ہی ایسے رہتے ہوں جن کو اپنی جسم بیچنا پڑے in order to stay alive, in order to put food on the table, right? That would not be a humane existence. جو زندہ رہتے ہوں تو ان کو ہر وقت on the color of their skin یا on the basis of their gender ان کو سوسائٹی پٹ ڈاؤن کر رہی ہو، ان کو حقوق نہ دے،
ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے, تو آپ کہیں گے نہیں یار یہ کوئی ریشنل سوسائٹی نہیں, اچھی سوسائٹی نہیں, کیونکہ یو پٹ یور سیلف ان دا شوز آف دی ادر پرسن اینڈ دیٹس واٹ رولز وانٹس یو ٹو ڈو. مگر دوسری اس کے ساتھ ساتھ بات رولز یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ ایسی سوسائٹی ہو جس کے اندر جو ورسٹ آف لوگ ہیں ان کا بالکل ہی ستیہ ناش ہو, کیونکہ آپ خود بھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں دیکھنا چاہتے, تو پھر آپ اس چیز کو بھی ساتھ ایکنالج کریں کہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ایسے حالات ہیں. جینڈر کے حوالے سے بھی بہت سارے ملکوں میں ایسے حالات ہیں, اور ہر سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں ایسے معاملات ہمیں ملتے ہیں, ریس کے حوالے سے بھی ملتے ہیں, پاورٹی اور کلاس کے حوالے سے بھی ملتے ہیں. تو واٹ وڈ یو نیڈ ٹو ڈو ٹو فکس دیٹ دین؟ واٹ وڈ یو نیڈ ٹو ڈو فکس دیٹ؟ اف یو لیو سوسائٹی ایز اٹ از, اگر آپ چھوڑ دیں سارے معاملات تو وہ تو شاید ٹھیک نہ ہو, وہ تو اسی طرح چلتا رہے گا. سو واٹ از دا پاور دیٹ کین فکس دیٹ؟ So the power that can fix that, of course, is the most powerful power that there is, which again is what? The state. ریاست نے آ کے کچھ چیزیں کرنی ہیں. مثال طور پہ ریاست کی ذمہ داری بننی چاہیے, ہونی چاہیے, اور پاکستان کے اندر بھی جو ہمارا آئین ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہر بندے کو کم سے کم تعلیم جو ہے وہ ملنی چاہیے. بیسک ایجوکیشن جو ہے نا ہر بندے کا رائٹ ہونا چاہیے. ایون اگر کوئی غریب سے غریب ہے تو وہ اسکول میں جائے اور جا کے پڑھ لے تاکہ ہی کین میک سم تھنگ آف ہمسیلف, کیونکہ اگر وہ پڑھ ہی نہیں سکتا تو پھر تو اس کی زندگی ایک لیول سے آگے کبھی اٹھ ہی نہیں سکتی. وہ کبھی بھی کسی دفتر میں تو نہیں کام کر سکے گا اگر وہ پڑھ لکھ ہی نہیں سکے گا. تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہی ایسے طبقے میں ہوا ہے, وہ پیدا ہی ایسے گھرانے میں ہوا ہے جہاں سے وہ کبھی اپنے آپ کو پاورٹی سے نکال نہیں سکتا, کیونکہ وہ پاورٹی میں پیدا ہوا, پاورٹی کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکا, اسکول نہ جانے کی وجہ سے وہ کبھی بھی ایک لیول سے اوپر نہیں اٹھے گا. تو اس لیے ایک آرگیومنٹ, بڑی اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے کہ بھئی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب کو بیسک ایجوکیشن پرووائڈ کرے. اور بائی دی وے یہ آئین پاکستان میں بھی لکھا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری. اسی طرح ہیلتھ کیئر کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی بہت غریب ہے اس کو بھی زندگی کا وہی حق ہے جو ایک امیر بندے کو حق ہے, تو ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز جو ہیں وہ بھی دی جائیں. جس طرح انگلینڈ کے اندر اور موسٹ آف یورپ کے اندر, انگلینڈ کے اندر نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے NHS. اب وہاں اگر آپ برٹش سٹیزن ہیں اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں, ڈزنٹ میٹر کہ آپ سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہیں, آپ ہسپتال کے اندر جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, مجھے چیک اپ کریں, مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ, اور وہ چیک اپ کریں گے اور وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. کون پے کرتا ہے اس کے لیے؟ اوبیسلی گورنمنٹ پے کرتی ہے, ٹیکسز سے وہ پے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں, فیسلٹیز وغیرہ ہیں, لا اینڈ آرڈر, یہ وہ سب کچھ. تو اینی وے, سو پوائنٹ یہ ہے کہ سوسائٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور وہ پازیٹیو فریڈم پیدا کرنے کے لیے, اب کوئی پاورٹی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس پہ کوئی کنسٹرین ایسا سچ نہیں ہے, کوئی بندہ ڈنڈا لے کے نہیں بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے پڑھنے نہیں دیں گے, مگر وہ نہیں پڑھ سک رہا نا کیونکہ وہ غریب بہت زیادہ ہے. تو پھر پازیٹیو لبرٹی کا کانسیپٹ یہاں پہ آئے گا کہ ہی کین ناٹ اچیو ہز ڈریمز, ہی کین ناٹ بیکم دا نیکسٹ البرٹ آئن. ہو سکتا ہے وہ البرٹ آئنسٹائن بننا چاہتا ہو, اس کا ہیرو جو ہے وہ کوئی آئی ڈونٹ نو بریو ہارٹ ہو یا جو بھی ہو, میری کیوری ہو یا کوئی اور ہو, مگر وہ چیزیں اچیو نہیں کر سکے گا. اس وجہ سے نہیں کہ کسی نے اس کے سر پہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے, اس وجہ سے نہیں کہ کوئی اس کو فزیکلی روک رہا ہے, مگر اس وجہ سے کہ اس کے حالات زندگی اس طرح کے ہیں کہ جو اس کی ڈریمز اور ایسپریشنز ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی. تو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ڈریمز اور ایسپریشنز کس طرح پوری ہو سکتی ہیں, کہ پازیٹیو لبرٹی کا کانسیپٹ جو ہے یہاں پہ چاہیے ہمیں, کہ ریاست جو ہے اس کو ایک فاؤنڈیشن پرووائڈ کرے جس کی بنیاد کے اوپر وہ جو ہے آگے کام کر سکے اور اپنی ڈریمز کو اچیو کر سکے. سو اکثر اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو لبرٹی والے جو لوگ ہیں وہ یہی آرگیو کرتے ہیں کہ ریاست کو چھوٹے سے چھوٹا ہونا چاہیے, اور پازیٹیو لبرٹی والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, ان موسٹ تھنگس ریاست چھوٹی ہو تو بہتر ہے, مگر کچھ چیزوں میں ریاست کی انٹرونشن انتہائی ضروری ہے انڈر پریولیج لوگوں کے لیے. یا ایک اور ایگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں کہ افریقن امریکن پاپولیشن ہے امریکہ کے اندر, اس کے خلاف بڑا ریسزم پریکٹس ہوتا ہے, تو ریاست کو انٹروین کر کے ان ریسسٹ قوانین کو اور یا ان ریسسٹ کلچر کو روکنا ہوگا یا ریورس کرنا ہوگا یا تبدیل کرنا ہوگا, تاکہ افریقن امریکن پاپولیشن کے لیے بھی ایسی زندگی بن سکے کہ وہ بھی اپنی ڈریمز اور ایسپریشنز اچیو کر سکے. کویشچن شاید میں بس تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا, لیکن جو مجھے ریڈنگ سے بھی اندازہ ہوا تھا اس کے نیگیٹو لبرٹی ریفرز ٹو ایوری تھنگ ٹو ڈو ود ایکسٹرنل فیکٹر, اور پازیٹیو لبرٹی وہ ہے جو بس انٹرنلی لائی گئی. جو ابھی آپ نے جو بات ریفر کی ہے اباؤٹ دی اسٹیٹ ڈوئنگ سم تھنگس ٹو انشور ایبلٹی, تو وہ بھی چیزیں پھر نیگیٹو لبرٹی میں نہیں آتی. No, because in this particular instance, the removal of constraints, very good question, thank you for that. In this particular instance, the removal of constraints is insufficient to get that person to achieve the goals that they want to achieve. Something positive has to be done
in the sense that something has to be done in order for them to be at a position where they can achieve what they want to achieve. Okay? So that is the main distinction. The characteristic of negative positive liberty is external internal constraint, but definitionally what we really mean is that negative liberty is just by the removal of an obstacle you can get to your goal. But positive liberty is the concept that there isn't as such something that you need to remove, but something that you need to create in order for them to achieve what they want to achieve. ठीक है? अब मैंने लेक्चर के शुरू में एक बात की थी जो बहुत ही ज़रूरी थी, और वो ये थी कि जो चीज़ें हमें इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बड़ी सिंपल लगती हैं वो एक समाजी नुक्ता नज़र से बिल्कुल उसके उलट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप फॉर इंस्टेंस चाहती हैं कि आपकी लिबर्टी बढ़े और आपकी लिबर्टी पे कोई ना कोई कंस्ट्रेंट है, लेट्स से डिसिप्लिनरी कमेटी का, उस्तादों का, लम्स के रूल्स उसूल कवानीन का, रियासत का, एंड सो ऑन, दैट मीन्स ऑफ कोर्स दैट आई हैव सर्टन राइट्स or I have certain, there's a certain code in which I have a certain ability, power over you that you do not have over me. ठीक है? मिसाल के तौर पे, just to give you an example, कि उस दिन क्या कहना चाहिए, आपका लेक्चर 5:50 पे ख़त्म हो जाता है, मगर ज़बरदस्ती मैंने आप सबको 10 मिनट एक्स्ट्रा बिठा के रखा. ये कैसे मुमकिन है कि मैंने आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा बिठा के रखा? क्योंकि मेरे पास एक उस्ताद की हैसियत से एक ऐसी लेट्स से सोशल पावर है जो आप एज स्टूडेंट की हैसियत से एक्सरसाइज नहीं कर सकते. अगर मैं आपको कहता हूँ बैठ जाओ, अभी बात मेरी पूरी सुनो, तो आप वाकई बैठ जाते हैं. ठीक है ना? क्योंकि आप मुझे उस्ताद मानते हैं, इस वजह से आप बैठ जाते हैं. आप अपने आप को तालिब इल्म मानते हैं, इस वजह से आप बैठ जाते हैं. तो मगर इसमें गौर कीजिए कि कुछ मेरे हकूक़ हैं ओवर यू जो आपके हकूक़ अब नहीं है. सो इन अ सर्टन सेंस जो चीज़ आपका राइट नहीं है वो किसके पास वो राइट इख्तियार आ गया? मेरे पास आ गया. Right? So in that sense we say that liberty is interpersonal. ये बहुत important concept है, I wanted to write this down. Liberty का concept interpersonal है. इसको economics में आप एक और लफ्ज़ हम देते हैं zero sum game की तरह है, कि अगर आपकी liberty बढ़ती है तो किसी और की in a certain sense liberty कह लें या उसके इख्तियारात कह लें वो कम हो रहे हैं. इस concept को समझना बहुत ज़रूरी. देखें, जहाँ पे कुदरत की वजह से हम कोई चीज़ नहीं कर सकते जो हम करना चाहें. अब मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं सुपरमैन बन के जो है ना उड़ता उड़ता जाऊं, लाहौर के ऊपर से घूमता हुआ जाऊं और मैं करके फूंक मारूं और सारी की सारी स्मॉग जो है ख़त्म हो जाए. मेरा बड़ा दिल करता है कि किसी तरह से मैं जो है ना सुपरमैन की मेरे पास एबिलिटीज़ हो, मगर ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता. ठीक है? क्योंकि ये कुदरती तौर पे पॉसिबल नहीं है. आई नो दिस मे कम एज अ शॉक टू मैनी ऑफ यू हु एस्पायर टू बिकम सुपरमैन, मगर नो, इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है ना? So I can't fly, right? I don't have wings, etc. If I want to imagine कि I'll be the man born without gravity or something and so on, तो वो ऐसे नहीं हो सकता ना. कुदरत के कुछ कवानीन है, मगर मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि ये मेरी लिबर्टी पे कंस्ट्रेंट है. राइट? इन सोसाइटी एज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ये तो नहीं है कि भाई मैंने आसमान में घूमना था और मुझे ग्रेविटी ने रोक दिया, हाय कितनी ज़्यादती होगी मेरे साथ, नेगेटिव लिबर्टी ग्रेविटी की मेरे ऊपर एक्सरसाइज. ये तो ऐसे तो कोई नहीं आर्ग्यू करेगा ना. सो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि इट इज़ नॉट इन रिलेशन टू नेचर दैट वी आर सेइंग दिस. ऑल्दो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट कि जैसे जैसे हमारी कुव्वत बढ़ती चली जाती है ओवर नेचर, आवर एबिलिटी to use nature in a way that benefits us, वो बढ़ती चली जाती है. एक ज़माना था कि जब हमें आग भी जलानी नहीं आती थी, हमें पता ही नहीं था आग को किस तरह से जलाया जा सकता है. फिर हमने उसको डिस्कवर किया, हमने उसको अंडरस्टैंड किया और जब हमने आग के ऊपर काबू पा लिया तो इट वाज अ ह्यूज मैसिव एडवांस फॉर मैनकाइंड. एक वेपन आ गया, एक टूल आ गया हमारे पास, उससे हम पूरे के पूरे फॉरेस्ट को क्लियर कर सकते थे, उससे हम खाना पका सकते थे, उससे हमसे अपने से बड़े जानवरों को डरा के भगा सकते थे, उससे रात के अंधेरे के अंदर उजाला पैदा कर सकते थे, उससे हम वार्मथ हासिल कर सकते थे. तो कितनी सारी हमारे पास जो चॉइसेस थी वो बढ़ गई. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करेगी वैसे वैसे इंसान की जो डोमिनियन ओवर नेचर है वो बढ़ जाएगी. इंसान के इख्तियारात ओवर नेचर बढ़ जाएंगे, और क्योंकि इंसान के इख्तियारात ओवर नेचर बढ़ जाएंगे, सो यस इन अ सर्टन सेंस इंसान की एबिलिटी टू डोमिनेट नेचर बढ़ जाती है, और उसकी वजह से बहुत सारी नई चीज़ें खुल जाती हैं जो पहले नहीं थी, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ पैदा हो जाती हैं जो पहले नहीं. एक ज़माने में कुछ
خوابوں میں ہی سوچ سکتا تھا اڑنے کے حوالے سے. مگر آج ہم جیٹ پیکس بھی بنا لیتے ہیں, ہم ہاور کرافٹ بنا لیتے ہیں, ہم جہاز بنا لیتے ہیں, ہم اسپیس کرافٹس بنا لیتے ہیں, ہم ہینگ گلائڈرز بنا لیتے ہیں, ہم پیراشوٹس بناتے ہیں, پیرا گلائڈنگ کرتے ہیں, ہر قسم کی چیز کرتے ہیں جو ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے بیکاز آف ٹیکنالوجی اینڈ آر نو ہاؤ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. مگر اس کو ہم پولیٹیکل لبرٹی کے کانسیپٹ میں نہیں ڈالتے. اگرچہ جب قدرت کے اوپر ہمارے اختیارات بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ریلم آف پاسبلٹیز ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جس طرح کرسٹوفر کولمبس نے جب اٹلانٹک کو کراس کیا تو یورپینس کے لیے ریلم آف پاسبلٹیز بڑھ گئے کہ وہ کہاں پہ آبادیاں پیدا کر سکتے تھے. دے ڈسکورڈ اے ہول نیو کانٹیننٹ وچ آف کورس واز آلریڈی ڈسکورڈ بائی ادر پیپل بفور دیم, بٹ نان دا لیس دے ڈسکورڈ دس نیو کانٹیننٹ جہاں لوگ رہ رہے تھے. ان کو ریڈ انڈینس انہوں نے نام دے دیا بیکاز دے تھاٹ دے ور کمنگ ہیئر. آپ کو پتا نا ان کا نام ریڈ انڈینس اس لیے پڑا کیونکہ کرسٹوفر کولمبس کا یہ خیال تھا کہ میں انڈیا آ رہا ہوں, تو اس نے ان کو انڈین کہہ دیا, ان کا نام ہی یہ پڑ گیا. خیر اینی وے, سو پوائنٹ یہ ہے کہ نیچر کے اوپر جب ہمارے اختیارات بڑھ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یس دا ریلم آف پاسبلٹیز کنٹینیوسلی ایکسپینڈس. ایک طرح سے آپ کہہ لیں ہمارا انٹلیکچوئل ہورائزن بڑھتا چلا جاتا ہے. اب وہ نئے نئے قسم کی جو ٹیلیسکوپس ہیں, جیمز ویب ٹیلیسکوپ, ہبل ٹیلیسکوپ, اس سے جو ہمارا ہورائزن ہے کہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بڑھ گیا نا. ایک زمانہ تھا ہم صرف نیکڈ آئی سے آسمان کو دیکھتے تھے, ٹھیک ہے, ہم 5 پلانٹس ہمارے سامنے تھے, اس کے آگے نہیں. پھر ٹیلیسکوپ ڈیولپ کی گیلیلیو نے, تو وہ پلانٹس کا بھی پتہ چلا, وہ نئے مونز ڈسکور ہوئے, نئے پلانٹس ڈسکور ہوئے, پھر گیلیکسیز کا پتہ چلا, پھر اور چیزوں کا, پھر بگ بینگ, یہ وہ. تو کیسے ہمارا ہورائزن بڑھتا چلا گیا, ہماری نالج بڑھتی چلی گئی, ریلم آف پاسبلٹیز ود نیچر بڑھتا چلا گیا. مگر یہ پولیٹیکل کانسیپٹ آف فریڈم نہیں ہے, یہ پولیٹیکل کانسیپٹ آف لبرٹی نہیں ہے. جب ہم پولیٹیکل کانسیپٹ آف لبرٹی آف فریڈم کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں اباؤٹ سوشل ریلیشنس, انٹر پرسنل ریلیشنس کی بات کر رہے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں قدرت کے اعتبار سے بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ریاست کتنی آزادی آپ کو دیتی ہے, اختیارات آپ کے پاس کتنے ہیں کتنے نہیں, قانون کیا کہتا ہے, کیا پاسبل ہے آپ کے لیے کرنا, کیا پاسبل نہیں ہے کرنا, کسٹم, سوشل کسٹمز کیا, آپ کا ریلیجن کیا کہہ رہا ہے, آپ کی سوسائٹی, آپ کی مورالٹی آپ کو کیا, کن چیزوں کی اجازت دے رہی, کن چیزوں کی اجازت نہیں دے رہی. اب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جس میں آپ کو کوئی اجازت دے دی گئی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے کسی اور سے وہ اختیار چھین لیا گیا. کہ وہ جس چیز میں اسٹوڈنٹس کو یہ رائٹ ہے کہ جیسے بیل بجے گی ہم اٹھ کے چلے جائیں گے, اس چیز میں ٹیچر کے پاس یہ رائٹ نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائے دری, میں اپنا لیکچر ختم کراں گا تو پھر تو جائے گا, ٹھیک ہے نا. سو یو سی کہ یہ اختیارات کا جو معاملہ ہے در حقیقت وہ دو لوگوں کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے, سماجی تعلقات کا معاملہ ہے. اگر غلام کو یہ اختیار نہیں ہے فار انسٹنس کہ وہ جہاں اس کا دل چاہے وہ کام کر سکتا ہے کیونکہ وہ کسی کا غلام ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے آقا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ بندہ جو ہے کیا کام کرے گا, کتنے بجے اٹھے گا, کتنے بجے سوئے گا, کتنا کام کرے گا, کتنا کام نہیں کرے گا. سو غلام اور آقا کے درمیان جو تعلق ہے اس میں ہم جو کہتے ہیں کہ غلام آزاد نہیں ہے, تو یہ اس سینس میں بھی دیکھنا چاہیے. ہم اس سینس میں اس کے بارے میں سوچتے ہیں جیسے وہ آزاد ہو جائے گا اور کوئی اسے نیگیٹیولی افیکٹ نہیں ہوگا, بٹ ریئلٹی یہ ہے کہ جب وہ آزاد ہوگا تو جو آقا کے پاس قوت تھی, اختیارات تھے, وہ کم ہوتے ہیں, ہوں گے. اسی لیے جو غلاموں کا آقا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ غلام آزاد ہو جائے. سو اس سینس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ in a certain way you can think of liberty as a zero-sum game, or you can think about liberty as a social contract, or you can think about liberty essentially as social relations. سماجی تعلقات. اب جب ہم کہتے ہیں ایک سوسائٹی میں بڑی لبرٹی ہے, دوسری سوسائٹی میں بالکل لبرٹی نہیں ہے, بڑی کلوز قسم کی سوسائٹی, what do we mean by this? Well, in a certain sense what we mean is کہ جو میسز ہیں, پبلک ہے, عوام ہے, اس کے پاس کوئی خاص اختیارات نہیں اس سوسائٹی میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں لبرٹی کم ہے. مگر obviously جہاں پہ عوام کے پاس اختیارات کم ہیں, میسز کے پاس, غریبوں کے پاس اختیارات کم ہیں, تو وہ اختیارات کسی کے پاس تو ہیں. تو وہ کس کے پاس ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ بادشاہ کے پاس ہو سکتا ہے وہ سلطان کے پاس ہو. اب جن سوسائٹیز میں بہت زیادہ اختیارات لیٹ سے بادشاہ یا سلطان یا رولنگ کلاس یا گورنمنٹ کے پاس ہے, تو اس سوسائٹی میں جو پبلک ہے اس کے پاس کوئی خاص اختیار ہوں گے نہیں. دوسری سوسائٹی یہ کہے گی کہ یہ تو بالکل غلط ہے, ہمیں ڈیموکریسی چاہیے, یعنی کہ رول بائی دا پیپل چاہیے, یعنی وہ اختیارات جو کہ ریاست کے ہیں, بادشاہ کے ہیں, صدر کے ہیں, پریزیڈنٹ کے ہیں, جو بھی رولنگ کلاس کے ہیں, وہ ایکچولی
they should be dispersed into society, they should belong to others. We should be involved in that particular decision making. So you see here that the concept of liberty is all really about the social contract, or let's say the social, even better contract की terminology अगर हम बाहर ही छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो social relations, that's what it's all about. अब हम अक्सर एक फिक्रा सुनते हैं, one man's terrorist is another man's freedom fighter. हैं जी, ये फिक्रा आपने सुना होगा, मैंने तो यहाँ चे गवारा को डाल दिया है. मगर देख लो फ़लस्तीन को देख लो, ठीक है, फ़लस्तीनियों के लिए जो उनके हीरोज़ हैं वही इसराइलीज़ के लिए विलन्स हैं, और वाइसी वर्सा इसराइली सोसाइटी के जो हीरोज़ हैं वो फ़लस्तीनी सोसाइटीज़ के विलन्स हैं. ऐसे ही है. और ये सिर्फ पैलेस्टाइन और इसराइल में तो नहीं है. आप देखें कि जब ब्रिटिश हमारे खिलाफ लड़ रहे थे तो टीपू सुल्तान उनके लिए एक बहुत बड़ा विलन था. वो लिखते थे ये बाकायदा, और हमारा वो एक बहुत बड़ा हीरो था. ठीक है. और मीर जाफ़र मीर सादिक जो है वो हमारे लिए हमेशा, उनका बेचारों का नाम ही इसी से जुड़ गया है कि जब भी कोई गलत काम करेगा तो जिस तरह इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा ये मीर जाफ़र और ये मीर सादिक वगैरह, वो नाम ही पड़ गया ये कि अब हमें पता भी नहीं मीर जाफ़र बेचारा कौन था मीर सादिक कौन था हमें पता भी नहीं, मगर हमें ये पता है कि जिस बंदे के बारे में ये कह दिया वो बड़ा ही गलत आदमी होगा, है ना. मगर ब्रिटिश के लिए वो कहते थे ये बड़े अच्छे, ये नोबल किस्म के लोग हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इनको रिवॉर्ड करना चाहिए. उनके लिए वो अच्छे थे, हमारे लिए वो बुरे थे, क्योंकि हमारा उनसे इख्तलाफ था ना. सिकंदर नाम आपने सुना ही होगा. सिकंदर बेसिकली नाम है वही जिसको हम ग्रीक ज़बान में कहते हैं अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर का देसी वर्जन है सिकंदर, ठीक है ना. तो अब अलेक्जेंडर जो है इसके बारे में मैंने भी बचपन में पढ़ा, आपने भी पढ़ा ही होगा, फिल्में भी बनती हैं, कार्टून भी बनते हैं, फिर तो अक्सर लोग अलेक्जेंडर को बड़ा हीरो मानते हैं कि भाई वाओ 30 साल की उम्र में उसने पूरी वर्ल्ड दुनिया को कॉन्कर कर लिया. जो भी मिलिट्री जर्नल होता है ना, बचपन से वो अलेक्जेंडर को हीरो वर्शिप करता है. अलेक्जेंडर को, अगर जूलियस सीजर को, अगर नेपोलियन को, ये 2-3 बड़े मिलिट्री हीरोज़ हैं, खालिद बिन वलीद एक्सेट्रा. तो अलेक्जेंडर इज़ अ बिग हीरो. मेरे लिए बड़ा दिलचस्प था कि जब मैंने पर्शियन लिटरेचर एक दफ़ा उठा के पढ़ना शुरू किया वैसे ही, और वो क्या कहते हैं अलेक्जेंडर के बारे में, तो उनका बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है अलेक्जेंडर. जो पर्शियंस हैं वो ये कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा विलन आदमी था, बहुत घटिया आदमी था, बहुत बुरा आदमी था. 2 इसने यूँ हॉर्न्स पहने हुए थे, और ही वाज अ टेरिबल, इज लाइक अ मॉन्स्टर फॉर अस, दे कंसिडर हिम टू बी अ विलन. सो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था. पूरी दुनिया तो इसको हीरो मानती है, मगर ईरान के अंदर उसको कहते हैं ये तो विलन है. तो बट इट मेक सेंस, भाई उसने ईरान को फतह किया तो ऑब्वियसली फिर ईरानियंस ने उसको पसंद तो नहीं करना था उसके, राइट. सो ये बात है कि जो एक सोसाइटी का हीरो होता है वो जिस सोसाइटी से उसकी मुकाबला होता है उस सोसाइटी के लिए वो विलन ही होता है. और इसी तरह हम देखते हैं कि एक तबके का अगर कोई हीरो होगा, लेट्स से गरीबों का कोई हीरो है, तो अमीरों को बड़ा बुरा लगेगा. लेट्स से ब्लैक्स जो अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स थे उनके कुछ हीरोज़ थे. डैन ब्राउन एक बंदा था जो कि एक्चुअली ब्राउन नहीं था, ना ब्लैक था, बल्कि एक्चुअली वाइट था, और वो बहुत सख्त खिलाफ था ग़ुलामी के, और उसने बगावत की कि ग़ुलामी का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, आर्म स्ट्रगल की, और वो पकड़ा गया, उसको फांसी वगैरह हुई, उसको सजाए मौत हो गई. वो जो वाइट वहाँ के लोग थे जो कि ब्लैक्स को ओन करते थे, उसके लिए तो डैन ब्राउन एक टेररिस्ट था. मगर जो ब्लैक्स थे वो कहते थे यार बंदा ही सही जचदा है, निकले है, पंजाबी तो नहीं थे वो, मगर आप यू गेट द पिक्चर, राइट. उनके लिए तो वो हीरो था कि ये देखो यार ये हमारे लिए लड़ा है बंदा, इसने मौत कबूल कर ली मगर ये हमारे लिए लड़ा. भगत सिंह को ब्रिटिश जो है वो टेररिस्ट कहते थे ना. और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो भगत सिंह के बारे में तकरीर की, उसने कहा इज़ नॉट अ टेररिस्ट, इज़ अ फ्रीडम फाइटर. ठीक है ना. और पार्लियामेंट में तकरीर की जिन्ना ने ये कि इज़ अ फ्रीडम फाइटर, टेररिस्ट बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप उसको. क्यों, क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि ये जो लोग हैं दे आर ट्राइंग टू ऑल्टर द बैलेंस ऑफ. मैं इसकी ये नहीं कह रहा कि टेररिज्म, देयर इज नो सच थिंग एज टेररिज्म. टेररिज्म बड़ी बुरी चीज़ है. टेररिज्म इज व्हेन समबडी इज deliberately attacking the population in order to create terror in the general population to achieve political objectives. So, but what I am saying is that frequently in history, what we find is that people, various figures are accused of being terrorists by other forces that don't want social change. एक example और देता हूँ आपको कि नेल्सन मंडेला की अपनी ज़िंदगी में मंडेला was considered a terrorist, और इस वजह से उसको जेल हुई और 27 साल वो जेल में रहा under these particular charges. बाद में जब लोगों ने कहा कि ये क्या घटिया निज़ाम है अपार्थाइड का, वो पूरा निज़ाम टूटा
منڈیلا باہر آیا اور پھر لوگوں نے کہا یہ بالکل ٹیررسٹ نہیں تھا, یہ بالکل ٹھیک کر رہا تھا, یہ ہیرو تھا اصل میں, یہ تو لڑا ہے اس نظام کے خلاف اس لیے یہ ہیرو تھا. ٹھیک ہے نا, پورے ویلیوز چینج ہو گئی, اس سوسائٹی کی ویلیوز چینج ہو گئی. اینی وے, so that is what, when these figures are trying to change the whole values of society, they're trying to change کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. That could be good or bad, میں اس پہ ویلیو ججمنٹ نہیں کر رہا, مگر جو اس کو اپوز کریں گے اس چینج کو, اس کے لیے وہ ہمیشہ اسی لیے اپوز کریں گے کیونکہ وہ کچھ ان سے اختیارات لے رہا ہے, چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کسی اور لوگوں کو اختیار دینے کی کوشش کر رہا ہے, جس کی اوپر ساری لڑائی ہے, جھگڑا ہے, کانفلکٹ ہے. اب ہم آتے ہیں جی جان اسٹوارٹ مل کی طرف. بہت امپورٹنٹ انڈیویجول ہے اس کورس کے لیے اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں ہی از دا فاؤنڈر اور فادر, ون آف دی فاؤنڈرز آف واٹ وی ٹوڈے کال لبرلزم. جان لاک سب سے پہلے, مگر جان اسٹوارٹ مل بھی بڑا اہم ہے. اور جان اسٹوارٹ مل ایک چائلڈ پروڈیجی قسم کا بندہ تھا. جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا تو اس کا پیو جیمز مل, یہ دونوں ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی تھے. جیمز مل بڑا کریزی قسم کا کیریکٹر تھا. وہ کہتا تھا میں نے اپنے بچے کو ایسے پڑھانا ہے کہ بس وہ جینیس بنے. ٹھیک ہے نا, تو بچپن میں اس کو گریک بھی سکھا رہا ہوتا تھا, اس کو لیٹن بھی سکھا رہا تھا, انگریزی بھی سیکھو, فرینچ بھی سیکھو, فلانی بھی سیکھو. وہ پتہ نہیں 7 سال کی عمر میں کتنی زبانیں بولنی شروع کر دی اس نے. پھر اس کو کارڈ دکھاتا تھا, اچھا گیس کرو اس کا اپوزٹ کیا ہے, اس کا فلانا ورڈ کیا ہے, اس کی اسپیلنگ گیس کرو, وغیرہ وغیرہ, گیمز وغیرہ کرنا. You can imagine that by the time he was your age, he had a mental breakdown. اس نے کہا تنگ آ گیا اور نہیں میں نے پڑھنا. He had a mental breakdown and he had to rethink everything. مگر بہرحال اس کے پیو کا اور پیو کے بڑے قریبی دوست کا نام تھا جیرمی بینتھم. یہ دونوں نے بڑی ایکسپیریمنٹیں کی بیچارے کے ساتھ, تو ان کا انفلوئنس بڑا تھا. جو دونوں بینتھم اور جیمز مل جو تھے وہ یوٹیلیٹیرین تھنکرز تھے. وہ کہتے تھے یوٹیلیٹیرینزم ہونا چاہیے, اور اس کو وہ کاؤنٹر پوز کرتے تھے اس پیریڈ کے اندر ریلیجس تھنکنگ کے ساتھ اور کرسچینٹی کے ساتھ. وہ کہتے تھے کہ بھئی بڑا سادہ سا اصول ہے, اور اصول یہ ہے کہ جس چیز سے سماج خوش ہے, دا گریٹسٹ گڈ فار دا گریٹسٹ نمبر, دا گریٹسٹ ہیپینس فار دا گریٹسٹ نمبر, یہ بیسٹ پرنسپل ہے. اسی پرنسپل کی بنیاد پہ آپ لا بنائیں, آپ قانون بنائیں, آپ فیصلے کریں, آپ موریلٹی بنائیں, سو آن. دا گریٹسٹ گڈ فار دا گریٹسٹ نمبر از دا بیسٹ پرنسپل, اور یہ سائنٹیفک ہے اور آبجیکٹیو ہے. لہٰذا گریٹسٹ گڈ فار دا گریٹسٹ نمبر کو آپ ایکچولی میجر کر سکتے ہیں کہ بھی آپ کی پالیسی کا اچھا رزلٹ ہوا, لوگ خوش ہوئے زیادہ کہ اپسیٹ ہوئے. تو اس طرح کر کے اس نے یہ نہیں دیا, اور جان اسٹوارٹ مل کے اوپر اسکروز انہوں نے ٹائٹن کر دیے کہ یہ جو ہے نا یہ آگے جا کے ہماری تھاٹ کو آگے لے کے بڑھے گا اور سب کے پڑخچے اڑا دے گا. اور واقعی ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی ہیڈ دیٹ مینٹل بریک ڈاؤن ایکسیٹرا اینڈ ہی روٹ اباؤٹ اٹ, nonetheless he was a great genius of his time, really quite remarkable. تو جان اسٹوارٹ مل لکھتا ہے utility or the greatest happiness principle holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. میں اگر آپ کو ناخوش کروں تو یہ کو میں اچھا کام تو نہیں کر رہا نا. By happiness is intended pleasure and the absence of pain. By unhappiness, pain and the privation of pleasure. Privation کا مطلب ہے کہ وہ pleasure نہ ہو, ٹھیک ہے نا, deprivation ہو. یہ سارے objections جو ہیں جان اسٹوارٹ مل کے سامنے بھی رکھے گئے, اور اس نے کئی چیزوں کا جواب بھی دیا. اس نے کہا دیکھو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر یوٹیلیٹی برابر ہے, ہر چیز کی یوٹیلیٹی برابر ہے. انفیکٹ اس کا بڑا فیمس فریز ہے کہ better to be a human dissatisfied than a pig satisfied, better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. یعنی کہ اگر آپ ایک طرف ہے ایک بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے سر ڈاکٹر پروفیسر تیمور رحمان کے آن لائن لیکچرز بیٹھ کے سننے, یار سواد آ جاتا ہے, مزہ آ جاتا ہے ان کے آن لائن لیکچرز سننے کا. دس از واٹ آئی ڈو ان مائی اسپیئر ٹائم جسٹ ٹو ہیو فن, آئی گیٹ انورمس یوٹیلیٹی آؤٹ آف اٹ. اور دوسری طرف ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو بس چاکلیٹیں کھانے کا شوق ہے, میں بس چاکلیٹیں کھاؤں گا اور مجھے بھی. تو جان اسٹوارٹ مل سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ obviously listening to something like opera or getting a command over music or reading a good book or poetry etc, یہ بڑی وہ چیزیں ہیں جو کہ سوسائٹی ان چیزوں کو پیدا کرنا چاہتی ہے. How can you equate that, the utility you get, sometimes you don't even get utility out of it, you get disutility out of it. شاعروں کو پڑھو, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, ہے نا, سنا نا آپ نے یہ فیض احمد فیض, ٹھیک ہے نا. تو شاعر تو ہر وقت ہی مرزا غالب کو پڑھ لیں آپ, اس کے بعد سلٹ یور رسٹ لیول ڈپریشن آپ کو ہو جائے گی کہ یار غالب صاحب کو پلیز کوئی جا کے ان کی پروزیک شوزیک کھلائے, جا کے اینٹی ڈپریسنٹس ان کو دیں. پوئٹری از ویری ڈپریسنگ, لاٹس آف پوئٹری از. گریک ٹریجڈی ہم پڑھتے ہیں
Romeo and Juliet is a tragedy. What is the most famous or some of the most famous epic poems of our region, South Asia, جو آپ نے سنی ہے کبھی؟ ہیر رانجھا. What a great example. Is it a happy story? End میں they go happily into the sunset. Oh, ہیر کیسی تو لگ رہی ہے, اچھی لگ, چلو ہم چلیں. No, it's not the case, right? In fact, all of them are tragedies. Soni Mahiwal and Sasi Pannu and Mirza Sahiba and Heer Ranjha, ساری tragedies ہیں. مگر وہ tragedy پڑھ کے کتنا مزہ آتا ہے, آتا ہے کہ نہیں؟ tragedy جو ہے وہ آپ کو رلا دیتی ہے, مگر وہ رو کے آپ کہتے ہیں یار کیا فلم تھی, دا نوٹ بک, یار مزہ آ گیا, کیا فلم تھی. ایسے ہی ہے, میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو واٹ ایکسپلینس دس؟ یہ بات جان اسٹوارٹ مل سے بھی کہی کہ پوئٹری اکثر جو ہے وہ ہلا دیتی ہے بندے کو. پوئٹ لکھتے ہوئے بھی گھبرا رہا ہوتا ہے, اس کا ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے, پین اس کا جو یوں کر کے اس ہینڈ از شیکنگ وائل رائٹنگ ایکسیٹرا, وہ ایسے جذبات میں پھنسا ہوتا ہے, اور پڑھنے والے پہ بھی وہ جذبات طاری ہو جاتے ہیں, مگر ہمیں اچھا لگتا ہے وہ. پوائنٹ یہ, ان چیزوں کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے ہم؟ مل سے بھی یہ سوال پوچھا تو مل نے کہا کہ ہاں, یوٹیلیٹی اور یوٹیلیٹی میں بھی فرق ہے. چاکلیٹ سے جو یوٹیلیٹی مل رہی ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے جو پوئٹری سے اور اوپرا سے اور میوزک سے اور ان ریفائنڈ چیزوں سے یوٹیلیٹی مل رہی, وہ ایک اور لیول کی ہے. اچھا, بٹ لاٹس آف پیپل وڈ آلسو سے کہ اس طرح تو کوئی سبجیکٹو قسم کی بات ہوگی. آپ کو اوپرا پسند ہے, آپ نے کہا اوپرا کی یوٹیلیٹی بڑی آئے, آپ نے اپنا پرنسپل ہی چھوڑ دیا جب آپ نے پہلے کہا تھا کہ بھائی جسٹ ہیپینس, اف آئی ایم ہیپی وتھ چاکلیٹ, واٹ از دا پرابلم اف آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو اینڈ لسن ٹو اوپرا وچ از اینی وے بورنگ اینڈ ان اٹیلین. اچھا, اب آپ نے ایک فریز سنا ہوگا, بڑا ڈبیٹ ہوتا ہے, میرا جسم میری مرضی. سنا ہے؟ نہیں سر, میں نہیں سنا, سب نے سنا ہے. ٹھیک ہے, دس آئیڈیا کمز ویری مچ آؤٹ آف the idea that I have just been expounding, which is liberalism. کہ میری زندگی ہے, اس پہ میرے اپنے اختیارات ہونے چاہیے, میرا جسم ہے, اس پہ میرے اپنے اختیارات ہونے چاہیے, کسی اور کا اختیار میرے اوپر نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اختیارات, میرے زندگی کے اپنے اختیارات میرے پاس ہونے چاہیے, ریاست کے پاس نہیں ہونے چاہیے, چرچ کے پاس نہیں ہونے چاہیے, کسی اور کے پاس نہیں ہونے چاہیے, ہمارے پاس خود اپنے اختیارات ہونے چاہیے. رائٹ؟ سو بٹ یہ جو اختیارات ہمارے پاس خود اپنے ہیں, اس کا اکثر جواب یہ ملتا ہے اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, اینڈ ایم ناٹ سیئنگ از اے کنونسنگ آرگیومنٹ, مگر اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو کوئی نہ کوئی بندہ یہ جواب لکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس نے ایک بندے نے دوسرے بندے کو چنڈ ماری, اور چنڈ مار کے کہا میرا جسم میری مرضی. اور کہتے ہیں ہاں دیکھو آپ کی آرگیومنٹ فلاپ ہو گئی, کیونکہ میں نے اپنے جسم سے وہ کیا جو میری مرضی ہے. میری مرضی یہ تھی کہ میں تمہیں چنڈ ماروں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں نا. ہاں یہ آپ نے آرگیومنٹ سنی ہے, سب نے سنی ہوگی, کیونکہ بہت کامن, سب سے کامن آرگیومنٹ ہے یہ. وہ یہ ہے کہ اگر ہر بندے کو اختیار دے, اس کی زیادہ سفسٹیکیٹڈ شکل یہ ہے کہ ہر بندے کو اگر اختیار دے دیا جائے کہ جو اس کا دل چاہے وہ کرے, تو پھر ہم اپنے اختیارات ایسے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جسے کسی دوسرے کو نقصان ہو. یہ ایکچوئل آرگیومنٹ ہے, اس کا فنی ورژن یہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو واٹ از دین دا لمٹ؟ تو لمٹ جو ہے وہ یہ ہے کالڈ دا ہارم پرنسپل. ہارم پرنسپل یہ کہ ہاں آپ کا جسم آپ کی مرضی, آپ کی زندگی آپ کی مرضی, آپ کی زندگی آپ کے اختیارات, مگر ایک حدود کے اندر. وہ حدود کیا ہیں؟ وہ حدود یہ ہیں کہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا. آپ اپنے اختیارات پورے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے آپ بالی پہننے, آپ بالی پہن لیں. آپ کا دل چاہتا ہے آپ نے کوکا پہننا, آپ کوکا پہن لیں. آپ کا دل چاہتا ہے آپ نے چوڑیاں پہننی, آپ چوڑیاں پہن لیں. آپ کا دل چاہتا ہے آپ نے آئی ڈونٹ نو سردیوں میں نکر پہننی, آپ نکر پہن لیں, ٹھیک ہے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ نے بال جو ہے لیفٹ سے نہیں کنگھی کرنے, رائٹ سے کنگھی کرنے, آپ کر لیں بھائی, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے اختیارات آپ کے ہیں. آپ کو میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ ہیئر اسٹائل کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, کپڑے کون سے ہونے چاہیے, کون سے نہیں ہونے چاہیے, ود ان سرٹن لمٹس. وہ لمٹس بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. مگر جب بھی آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے میں ہارم ہوتا ہوں, تو پھر آپ کے اختیارات ختم, کیونکہ اب میری لبرٹی پر اور میرے اختیار پر آپ ضرب لگا رہے ہیں, آپ میرے اختیارات کم کر رہے ہیں, آپ مجھے نقصان دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ کا دل چاہتا ہے آپ نے چنڈ کرانی, آپ چنڈ کرائیں, مگر میرے منہ پہ نہیں آنی چاہیے. سمجھے نہیں بات کو؟ جیسے ہی وہ یہاں آ جائے گی اور مجھے اس کا نقصان ہو جائے گا, تو اب اٹس ناٹ جسٹ میرا جسم میری مرضی, اب میرا جسم بھی اس میں انوالو ہو گیا نا, میری حیثیت بھی اس میں انوالو. آپ کو بہت فنی لگ رہا ہے. سو پوائنٹ یہی ہے کہ وہ لبرلز اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی ناک تک آپ کے اختیارات ہیں, ان اے سرٹن سینس. ناک تھوڑی لمبی ہو تو پھر زیادہ اختیارات ہوتے ہیں.
تو آپ کے حد تک آپ کے اختیارات ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے حد تک آپ کے پورے اختیارات ہیں, مگر جب آپ کے اختیارات کا استعمال ایسا ہو کہ جس سے میرے اختیارات پر منفی اثر ہو, تو پھر وہ آپ کا اختیار نہیں رہتا. Then that has to be negotiated with me, whether I permit it or not, whether I allow it or not. So that is called the harm principle. Mill calls it the sole end for which mankind are warranted individually or collectively in interfering with the liberty of action of any other of their number is self-protection. یہ وہ واحد قانون ہے جس کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ no, you cannot exercise your liberty. Where is it that you cannot exercise your liberty? جہاں اس کا نقصان مجھے ہو. That's the harm principle. The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. اگر آپ کے ایکشن سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے, پھر آپ کا اختیار نہیں ہے بھائی جان, پھر آپ کو رکنا ہوگا اور یا تو پرمیشن لینی ہوگی, کنسنٹ حاصل کرنا ہوگا, یا کوئی اور معاملہ ہو تو تب وہ اجازت دی جا سکتی ہے. سو his own good either physically or morally is not a sufficient warrant. میں اس بنیاد پہ نہیں آپ کو فورس کر سکتا کہ بھئی یہ آپ کے لیے اچھا ہے. میں آپ کو کنونس کر سکتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے, یہ نہ کرو, یا یہ کرو, یہ آپ کے لیے اچھا ہے, مگر آپ کو فورس نہیں کر سکتا اگر آپ ایک ایڈلٹ ہیں. مل از ناٹ انکلوڈنگ چلڈرن ہیئر. چلڈرن کو آپ فورس کر سکتے ہو کہتے ہیں, مگر اگر آپ ایک ایڈلٹ ہیں تو میں آپ کو فورس نہیں کر سکتا اس چیز میں, مگر آپ کو کنونس کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, باقی فیصلہ آپ کا خود ہوگا. تو یہ ہے لبرلزم کا اصول. اور اس میں بھی مل یہ کہتا ہے کہ بوٹ تلے نہیں روندنا, فریڈم آف تھاٹ اور ایکسپریشن رہنا چاہیے. اس میں بھی ڈبیٹ اور ڈسکشن رہنی چاہیے, ٹھیک ہے. although we should constrain those actions that harm others, we should not censor speech. اب فرض کریں کہ ایک ایکشن ہے جس سے دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے, مگر اس پہ بھی ڈبیٹ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ڈبیٹ ڈسکشن کرنا ٹھیک ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ کنسنسس نہیں ہوتا. کہتا ہے اگر وہ اوپینین درست ثابت ہو, if the opinion is true, then by suppressing it humanity is deprived of the truth and will not progress. اگر آپ کی بات درست ثابت ہوئی کہ نہیں یہ اختیار ہونا چاہیے ریاست کے پاس, اس معاملے میں ریاست کے پاس اختیار ہونا چاہیے to force the citizenry in this particular direction, اگر وہ درست ثابت ہوا تو وہ پھر بڑا اہم ہوگا سوسائٹی کی پروگریس کے لیے. if the opinion is false, then humanity again loses, because if the opinion is false, یعنی loses by suppressing that opinion, because if the opinion is false it will be shown to be so, but its expression is useful for it forces us to restate the reasons for our beliefs. A competition of ideas therefore is healthy. وہ کہتا ہے, بلکہ ایک بڑا خوبصورت ایکسپریشن کرتا ہے, وہ کہتا ہے کسی ان ٹروتھ کے ساتھ جب ٹروتھ کولائڈ کرتا ہے تو ٹروتھ اور بھی زیادہ نکھر کر سامنے آتا ہے, اور زیادہ کلیئرٹی سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہی واقعی سچ ہے, کریکٹ ہے, اینڈ سو آن. سو اس وجہ سے ہمیں ڈبیٹ سے نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے, وہ ڈبیٹ کو فریڈم ہونا چاہیے ایون اگر اس ایکشن کو فریڈم نہیں. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل یہ ہے کہ بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے ویسٹ کے اندر کہ میروانہ کی یوز لیگلائز ہونی چاہیے نہیں, رائٹ, اور بہت سارے لوگ جو, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونی چاہیے لیگلائز, پلیز انڈرسٹینڈ, مگر بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں لیگل ہونی چاہیے, وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس پہ ڈبیٹ کی اجازت ہے, آپ اپنا کیس رکھ سکتے ہیں, مگر ہم اس کیس کو رد کرتے ہیں, مگر آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ اپنا کیس رکھ سکتے ہیں, مگر جب تک وہ انلیگل ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. تیسری بات وہ یہ کہتا ہے ٹروتھ از آفن ایکلیکٹک. ایکلیکٹک سے مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کچھ حد تک درست تھی, وہ ایسپیکٹ میں نے نہیں دیکھا, اور میری بات اکثر حد تک obviously کریکٹ ہمیشہ ہی ہوتی ہے, مگر وہ ایسپیکٹ شاید آپ نے نہیں دیکھا. تو جب وہ دونوں ملیں گے تو جس پہلو پہ آپ نے روشنی ڈالی, جس پہ میں نے شاید غور نہیں کیا, وہ اس سنتھسس کا حصہ بھی بن سکتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ پازیٹیو چیز ہے. اوور آل ہو سکتا ہے آپ کریکٹ نہیں کہہ رہے, مگر کوئی ایسا پہلو آپ نے اجاگر کیا جس سے کہ تھاٹ میں ڈیولپمنٹ ہوئی. اور پھر اگر آپ ڈیبیٹ کو بند کر دیتے ہیں, ٹوٹلی کہتے ہیں نہیں جی اس موضوع پہ ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی, تو وہ صرف اس کی پرزمپشن یہ ہے انفیلیبلٹی کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے, اسی لیے آپ نے ڈیبیٹ بالکل ہی بند کر دی. People who seek to suppress an opinion assume their own beliefs are infallible. They confuse their certainty with absolute certainty. Absolute certainty نہیں ہے, یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے. اور کہتا ہے both teachers and learners go to sleep at their post as soon as there is no enemy in the field. اگر دشمن آپ کے خلاف مخالف
بندہ آپ کے خلاف آرگیومنٹس دے رہا ہے نا, تو آپ کی آرگیومنٹس بھی ڈیولپ ہوتی ہیں, آپ بھی زندہ رہتے ہیں, آپ سوچتے ہیں اس کا میں نے جواب کیسے دینا ہے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو وہ انٹلیکچوئل گروتھ اور ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی بھی رک جاتی ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس فریڈم آف, یہ تو ایکسپریشن کی بات تھی نا, اب فریڈم آف ایکشن بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ فریڈم آف ایکشن الاؤز آف ایکسپیریمنٹس ان لیونگ. اٹس اے بیوٹیفل ایکسپریشن کہ مجھے یہ اجازت ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ جس طرح سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ زندگی ایسے گزارنی چاہیے, یہ میرا استحقاق, میرا اختیار ہونا چاہیے کہ میں اس طرح سے اپنی زندگی گزار سکوں. ہو سکتا ہے کہ اس کے ریزلٹس بہت ہی پیڑے نکلیں, ڈیزاسٹرس نکلیں, مگر یہ میرا رائٹ ہے to do that, to try it out, etc. It is only by doing that we learn what is good and what is bad. We can dislike poor choices, but we should not constrain them. In other words, آپ کو نہیں پسند آئی کہ میں نے کیا چوائسیز کی اپنی زندگی کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کہیں یار بل جاہل بیوقوف کیا فیصلے کر کے آتا ہے تیمور رحمان, ٹھیک ہے, آپ یہ بھی کہیں نو پرابلم, لمزہ ٹیچر بن گیا, کم کردا, ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ اوپینین ہو, مگر آپ مجھ سے یہ رائٹ نہیں لے سکتے کہ میں بھائی لمز کا ٹیچر بننا چاہتا ہوں, تمہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. ایز لانگ ایز کیا, ہارم پرنسپل, میں کسی دوسرے کو ہارم نہیں کر رہا, تو میں اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہوں. Adults must be free to develop their own lifestyles and values. They should not be subject to customs and traditions. اپنا فیصلہ خود کریں. A person must think for himself, must exercise therefore agency. So John Stuart Mill کے لیے utility سے بھی ایک طرح زیادہ بڑا اور اہم کانسیپٹ بن جاتا ہے ایجنسی کا کانسیپٹ, autonomy کا کانسیپٹ, originality کا کانسیپٹ, کہ بھئی I am the author of my own life. That actually he makes a slow transition towards this particular point of view. سب سے امپورٹنٹ کرٹیسزم تو یہ ہے کہ چلو ہارم پرنسپل آپ کا قبول کر لیا مل صاحب, مگر ہمیں یہ بتائیں کہ واٹ کانسٹیٹیوٹس ہارم. اب فزیکل ہارم تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ نے مجھے چنڈے نہیں کرانی, آپ نے مجھے مارنا نہیں, آپ نے مجھے پیٹنا نہیں. بٹ واٹ اباؤٹ ایموشنل اور سائیکولوجیکل ڈیمیج, اس کو کیسے ہم میجر کریں گے یا اس کو کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں سر آئی ایم ویری offended بائی یور لیکچر, میں پوچھتا ہوں کیوں؟ سر آئی ڈونٹ ہیو ٹو گیو یو اے ریزن, آئی ایم جسٹ offended بائی دا لیکچر, میں بڑا ناراض ہوں, آپ نے مجھے ایموشنل ہارم کیا ہے, مجھے 10 منٹ ایکسٹرا رکھا پچھلی کلاس میں, آئی فیل ویری ایموشنلی ہارمڈ. تو ہاؤ وڈ آئی واٹ وڈ بی دا بیسس آن وچ آئیڈ سے کہ بھائی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ فار ایگزامپل اب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو بلاسفیمس اسپیچ ہے وہ کہتے ہیں ٹو انسلٹ از ناٹ فریڈم. That's an important point. They say explicitly کہ بھئی یہ جو آپ تقریریں کر رہے ہیں, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, this is damaging us, emotionally damaging us, it is hurting us, it is hurtful to us, we don't want to hear this stuff. So this is what we could also call a mediated offense. What is that? It is violating a set of beliefs. اگر if somebody مسلمان ہے یا یہودی ہے, دونوں جو ہیں وہ سور نہیں کھاتے, تو آپ سامنے بیٹھ کے ان کو سور پاڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے دے میں فیل کہ یار ٹھیک ہے تم نے یہ کرنا ہے مگر تم کہیں اور جا کے کر لو, بیکاز اٹس وائلیٹنگ مائی بلیفس. یا چلو یہ ایگزامپل اتنی اچھی نہیں ہوگی, مگر اذان ہو رہی ہے, آپ نے میوزک لگایا ہوا ہے, یا جو بھی کوئی بھی اور اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے, جنازہ گزر رہا ہے, آپ بھنگڑا ڈال رہے ہیں, سوری بٹ it's not done, right? So this is kind of a mediated what we will call a mediated offense. اب آپ بھنگڑا کر ڈال رہے ہیں وہاں کونے میں کھڑے ہو کے, جو بھی ہے, تو obviously you're not causing directly کوئی hurt یا harm to the other person, but in a certain sense you are, because if a janazah is passing you should not do that. It should be obvious کہ بھئی آپ تھوڑا سا احترام کریں کہ this person has passed away, تو آپ چند منٹ کے لیے اگر خاموش ہو جائیں گے تو کیا بڑی بات. So also can we say that a bad example is also causing harm? ہو سکتا ہے آپ کچھ کر رہے ہیں, کسی دوسرے کو ہارم نہیں کر رہے, مگر آپ کی مثال جو ہے اس کے پیچھے ہزاروں ٹین ایجرز جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں اور پھر سوسائٹی کو اس سے ہارم ہو جاتا ہے. ویپنگ کی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے. Is there any action that doesn't have some consequences for others? بھائی ہر ایکشن کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس تو ہونا ہی ہے, ٹھیک ہے. میں اگر یہاں بیٹھ کے سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہوں اور آپ کہتے ہیں سر سگریٹ نہ پئیں, میں کہتا ہوں بھائی کیا ہے, میری لنگس ہیں, تمہیں کیا ہو رہا ہے, تو بھائی آپ کو ایکچولی ہو رہا ہے بیکاز اسموک آپ کو جا رہی ہے کسی نہ کسی حوالے سے. اسی لیے پھر اسموکرس کے بارے میں کہا کہ بھائی آپ علیحدہ اپنا بنائیں اور کونے میں ان کو گھسا دیا ہے, سو آن. میں تو نہیں سگریٹ پیتا, بڑی بری چیز ہے, آپ کو بھی چھوڑ دینی چاہیے. تو ناٹ کہ آپ پیتے ہیں, اگر آپ پیتے ہیں تو ٹھیک ہے نا. تو پوائنٹ یہی ہے کہ کوئی بھی ایکشن نہیں ہے دنیا کے اندر
जिसके कोई ना कोई सोशल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं. हर एक्शन के कोई ना कोई सोशल कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं. एक ही एक्शन के हो सकता है अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए हो, बुरे उनके लिए हो. कैसे फैसला करेंगे? ये सारे मसले हैं. व्हाट अबाउट सेल्फ हार्म? अगर मैं सिगरेट पीता हूँ, अगर मैं शराब पीता हूँ, अगर मैं सुबह उठता नहीं, रात को सोता नहीं, किसी को शौक है टैटूज़ करा के उसने अपनी बाजू ही सारी तबाह कर दी है, क्या रियासत को कहनी चाहिए टैटूज़ नहीं करानी चाहिए? क्या रियासत को कहना चाहिए सिगरेट नहीं पीनी चाहिए? ऑब्वियसली हार्ड ड्रग्स भी शामिल है उसमें, तो रियासत कहती है कि ये नहीं करना चाहिए. बट वेयर इज़ द लाइन कि जहाँ सेल्फ हार्मिंग एक्टिविटीज़ के रियासत को ये भी कहना चाहिए कि भाई आप सारे जो हैं 12 बजे तक सो जाया करें, क्योंकि ऑब्वियसली रात को उठना बाय द वे इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि क्या रियासत इन्फोर्स करे इन चीज़ों को, हेल्दी लाइफस्टाइल, या ये आपका अपना फैसला है? If I consent to something that harms me, does the state have an obligation to defend me? एक इसकी ज़्यादा important example है perpetuity contracts की, कि lots of people, when you get out of slums, you're vulnerable, you're young, अभी आपका तजर्बा ज़िंदगी का नहीं है. हो सकता है कि आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें इन परपेचुटी जो कि आपको बाउंड कर दे किसी एक ट्रैक पे और आप उसे निकल ना सकें लीगली स्पीकिंग. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को इनफैक्ट वॉइड करार दिया जाता है, जो कि आपको विदाउट फुल इंफॉर्मेशन परपेचुटी में किसी चीज़ में बाइंड कर देते हैं. दैट कैन हैपन. स्टेट हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू डिफेंड यंग पीपल फ्रॉम सच onerous kinds of contracts. What if I consensually get hooked to a chemical addiction? मुझे केमिकल एडिक्शन हो जाए, मैंने खुद की है केमिकल एडिक्शन, मैंने खुद वो केमिकल जो अपने जिस्म में मैं डालता गया और उसके बाद मुझे एडिक्शन हो गई, और अब कंसेंचुअली मैं उससे निकल भी नहीं सकता. अब मैं खुद अपनी विल पावर से नहीं निकल पा रहा. अब इंटरवेंशन की क्या राइट है? या जब वो फैसला करेगा कि मैंने केमिकल एडिक्शन से निकलना तभी होगा. वो कैसे बेचारा फैसला करेगा जिसकी बॉडी और माइंड को और साइकोलॉजी को टोटली उस केमिकल ने, उस ड्रग ने टेक ओवर कर लिया. वो क्या फैसला करने की उसकी सलाहियत ही ख़त्म हो गई, उसकी कैपेसिटी ही ख़त्म कर दी ना उस सब्सटेंस ने, उस ड्रग ने. तो वो कैसे फैसला करेगा कि मैंने इसको छोड़ना है? सो देन कैन ही कंपेल्ड टू बी फ्री? कैन सोसाइटी कंपेल हिम टू बी फ्री? Those are some of the questions. There are also many acts which being directly injurious only to the agents themselves ought not to be legally interdicted, but which, if done publicly, are a violation of good manners and coming thus within the category of offences against the others may rightfully be prohibited, says Milk, for example. Of this kind are offences against decency on which it is unnecessary to dwell. ठीक है. अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है. ये एक फुटबॉल मैच था जहाँ पे अब कुछ यंग लोगों को ये शौक है कि वो जो है ना कपड़े उतार के फील्ड पे भागना शुरू कर देते हैं, और ये पुलिस वाला जो उसको टैकल करके जो है उसको गिराया, उसको अरेस्ट किया. बाद में इसी लड़के ने स्टेटमेंट दी, मैंने देखा था गूगल पे, उसने कहा गलती होगी भाई बाप, मैंने बड़ी गलत चीज़ की. वैसे उसने अपनी पुतलून नहीं उतारी थी, सिर्फ शर्ट उतार के फिर रहा था. मगर बहरहाल द पॉइंट इज़ कि क्यों सम एक्शंस मे नॉट हैव डिसर्नेबल हार्मफुल इफेक्ट्स, but cumulatively they erode social norms, and that erosion can be seriously harmful to society. It can be disruptive of society, right? The problem with the concept of harm is that it always requires identifying harms to particular individuals or groups. अब कोई कह सकता है कि भाई मैंने अपने आप को हार्म किया, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? So that can also be an argument. So these are some of the arguments. Not that I have any problem if somebody wants to dress in pink or whatever, that's their prerogative. But the reason I put that image is that if you are disrupting a game which everybody is there to watch, then that's not necessarily a very good thing. So to conclude, now, these are the takeaways from today's lecture. You can note them down. पहला सवाल ये, should the state permit a person to harm him or herself? अगर मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, तो क्या सोसाइटी या रियासत के पास ये इख्तियार है कि वो मुझे रोक सके अपने आप को हार्म करने से? And what would the level of harm have to be for society to say कि हाँ अब इसको रोक लो? सोसाइटी को ये भी हम कहें कि भाई मुझे फोर्सफुली 12 बजे सुला दो, ये तो थोड़ी अजीब सी बात लगती है. मगर सोसाइटी हाँ, और स्टेट शुड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एन ओनरस कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स से, or even from a situation which is I have negatively, consensually destroyed my own health. Yes, I would need help to get back on my feet. That makes sense. But where you draw the line, it's an open question. Should the state permit a person to consent to being harmed by someone else? अगर मैं consent करता हूँ कि कोई और मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, क्या स्टेट को कहना चाहिए नहीं, this is a wrong action, this should not be permitted because it goes against the dignity of a person? Is that legal? Is that okay? Is that just? Is that moral? What should be our position there? इसमें, for example, sex work is a very important debate here. Now,
Most sex workers will say, I've entered into this legally and legally, but of my own volition and consensually. In some places, yes, legally as well. So in some places it's legal. But I've entered into it consensually. But if it is harming that person, right? Because lots of sex workers suffer from PTSD, post-traumatic stress disorder, depression, all sorts of other situations, because it's a very, very damaging to their self-dignity at times, etc. So what should be the state's attitude there? Should the state say that this is damaging to the dignity of womanhood, it's damaging to the dignity of a person, to the dignity of humanity, and therefore it should be stopped? Or should the state say, nahi, it's their decision, they can do whatever they want with it, their own bodies? Should the fact that someone finds an expression or action offensive be a reason for banning that expression or action? ٹھیک ہے, یہ تو بڑی obvious بات ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سلمان رشدی افیئر ہے, اس میں ویسٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں, وہ اٹس اے پیس آف لٹریچر, اس کتاب کو پبلش ہونا چاہیے, اور ہم تو اس قسم کی چیزیں الاؤ کرتے ہیں. کرسچینٹی کے اعتبار سے بھی اس طرح کی ہزاروں کتابیں سب پبلش ہو چکی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں, ہر سال سینکڑوں پبلش ہوتی ہیں دیٹ کویسچن کرسچینٹی اینڈ سو آن. تو اگر if a book satanic versions پبلش ہوئی ہے تو اس کا حق ہے. Where is Ayatollah Khomeini said کہ this is very insulting to our religion and therefore this book should be banned and so on, and even that this person should be executed. Are some activities intrinsically bad and therefore can they justifiably be banned? So that's another fourth particular question. And does the state have an obligation also to positive liberty, to end poverty, to end illiteracy, to end extreme level of deprivation in society or marginalization of a community, etc. So یہ تو نیگیٹو لبرٹیز کی ہم نے بات کر لی کہ اسٹیٹ کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے, مگر کیا اسٹیٹ کو یا سوسائٹی کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے سوسائٹی کو کہ وہ ان چیزوں کو پورا کر سکے, ان ڈریمز ایسپریشنز, جیسے ہم لمز میں کہتے ہیں کہ وی وانٹ یو ٹو ریچ یور پوٹینشیل. تو ایوری بڈی تھنکس دیٹس اے پازیٹیو تھنگ, رائٹ, کہ جب ہم ٹیچرس کہتے ہیں, لمز کے ایڈمنس کہتے ہیں کہ وی وانٹ یو ٹو ریچ یور پوٹینشیل, تو آپ کہتے ہیں یس سر وی آلسو وانٹ ٹو ریچ آور پوٹینشیل, رائٹ. سو یہ کیا ہے, یہ قسم کی پازیٹیو لبرٹی ہے. تو اگر یہ اصول پوری سوسائٹی میں ہو کہ وی وانٹ ایوری بڈی ٹو ریچ دیئر پوٹینشیل, تو آبویسلی جو بندہ غربت میں بیچارہ رہ رہا ہے, جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا ہے, وہ تو اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچے گا. تو کیا سوسائٹی کی obligation ہے to give that person a decent life? These are the 5 main questions that we are concerned with in relation to liberty.